آج ہم نے 16ویں سپارے کے آغاز سے 17ویں سپارے کی ربع تک سماعت کیا۔ 16ویں سپارے کے آغاز پر سورہ کہف چل رہی تھی، پھر اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوئی اور سورہ مریم کے بعد پھر سورہ طٰہٰ شروع ہوئی، پھر سورہ انبیاء شروع ہوئی۔ یہاں پر سورہ کہف کے جو مضامین ہیں، 3 سزائیں جو کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو سفر تھا، 15ویں سپارے کے اختتام پر اور 16ویں سپارے کے آغاز میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو سفر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، حالانکہ خود اولوالعزم پیغمبر ہے، خود اولوالعزم پیغمبر ہے، لیکن حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دکھانی تھیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اولوالعزم پیغمبر ہے اور یقیناً مرتبے میں حضرت خضر علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، وہ رسول ہے، اور ساتھ میں وہ ایک شریعت بھی رکھتے ہیں، اور جو شریعت ہوتی ہے وہ ظاہر کی پاسدار ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جو علماء ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بتا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنی اٹکل سے اور اپنے دماغ سے جو سمجھ میں آئے کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے دیکھیں گے، قرآن میں اس کا تلاش کریں گے، نہیں ملے گا حدیث میں اس کا تلاش کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ڈھونڈ کے ہمیں بتا دیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی تک کوئی پرانی باتوں میں چلے آ رہے ہیں، تو کوئی باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی ایک مسلمان کے لیے وہی پرانی باتیں ہی اچھی ہیں، جو اس کو قرآن سے جوڑتی ہیں، جو اس کو رسول سے جوڑتی ہیں، وہ پرانی باتیں ہی اچھی ہیں۔ نئی باتیں، نئے فتنے جو قرآن سے دور کر دیں، اللہ سے دور کر دیں، رسول اللہ سے دور کر دیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو مسلمان تو پھر تقیانوس ہی اچھا ہے۔ اگر اس کو تقیانوس اس معنی میں کہا جائے کہ وہ شریعت کا پابند ہے، وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے، وہ حدیث پر عمل کرنے والا ہے، تو پھر ایسی تقیانوسی ایسی جدیدیت سے اچھی ہے، ایسی قدامت ایسی جدیدیت سے اچھی ہے، پھر انسان کو قدیم ہی ہونا چاہیے۔ بھارت میں ایسے ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے جو ایکشنز تھے ان کے اوپر سوال قائم کیے۔ 3 ایکشنز تھے۔ ایک یہ کہ جب سفر میں ساتھ چلے تو پہلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک میں خود کچھ نہ بتا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ اولوالعزم پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، اگر ظاہراً کوئی فعل وہ یہ سمجھے کہ شریعت کے کتاب کے خلاف دیکھ رہے ہوں تو بولنا ان کا مقصد تھا، انہوں نے اپنے منصب کے خلاف نہیں کیا۔ یہ سمجھانا بھی مقصود ہے یہاں پر کہ ہر شخص کا ایک منصب ہوتا ہے، وہ اپنے منصب کے حساب سے بات کرتا ہے، کبھی کبھی بولنا اس کے منصب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا، پوچھا، بار بار پوچھا، یہ ان کا منصب تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک کشتی کو پھاڑ دیا، حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ خرقت، ایک کشتی میں سوار ہوئے دونوں، اس کشتی کو حضرت خضر نے پھاڑ دیا۔
ظاہر سی بات ہے کہ جب اچانک آپ جس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو پھاڑ دیں گے تو سوال تو بنتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ آپ نے کیوں پھاڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جب تک میں کوئی بات آپ کو نہ بتاؤں آپ نے پوچھنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر چلے آگے بڑھے۔ پھر کہا کہ ایک لڑکا نظر آیا، اس کو قتل کر دیا، حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں قتل کیا؟ بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر بدلے کے آپ نے قصاصاً کسی کو قتل نہیں کیا۔ ایسے نہیں کہ اس نے کسی کو مارا اور آپ نے اس کو مار دیا، آپ نے قصاص میں نہیں، بغیر کسی بدلے کے آپ نے اس کو مار دیا، کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ پوچھیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر سے دی۔ تو پھر تیسری مرتبہ کیا ہوا کہ جس بستی میں یہ لوگ گئے، اس بستی میں اس بستی والوں نے ان کی تواضع نہیں کی، خاطر مدارات نہیں کی، کوئی کھانا وانا نہیں پوچھا، کوئی اخلاقیات سے انہوں نے برتاؤ نہیں کیا۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب سامنے والا آپ کو پوچھتا ہی نہیں، حالانکہ اتنی عظیم شخصیات آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں آ رہی ہیں، تو سامنے والوں کو تو بھول بھی جانے چاہیے۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، نہ انہوں نے کوئی خدمت کی، نہ انہوں نے تواضع کی۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک دیوار تھی، گر رہی تھی، ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر نے جا کر اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے تو نہ ہمیں کھلایا، نہ پلایا، نہ ہمیں پوچھا، اور آپ نے جا کر ان کا کام کر دیا۔ آپ کوئی پیسے لے لیتے ان سے؟ تو انہوں نے کہا بس اب ختم، 3 بار ہو گیا ختم، اب سننے میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کی تعبیر اور تعبیر بتانی شروع کی کہ یہ میں نے کیوں کیا۔ پہلے جو کشتی کو انہوں نے پڑھا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کشتی 2 لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتُ، یہ کشتی 2 لڑکوں کی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ اسی کشتی کو چلا کر یہ لوگ اپنا گزارا کیا کرتے تھے، گزر بسر کیا کرتے تھے، اور جس جگہ یہ کشتی لے کر جا رہے تھے، جو ان کی آخری منزل تھی، وہاں ایک بادشاہ تھا جو کہ صحیح سلامت کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا۔ جب کشتی وہاں صحیح سلامت پہنچتی تھی، جو بھی صحیح سلامت اچھی صاف ستھری کشتیاں پہنچتی تھی نا، تو اس علاقے کا بادشاہ اس کو کیا کرتا تھا، غصب کر لیا کرتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا وہ کشتیوں کو۔ تو آپ نے کہا چونکہ یہ اس علاقے میں جا رہے تھے اور ان کی کشتی بھی صاف ستھری، لہٰذا میں نے اس کو عیب دار بنا دیا، اس کے اندر سوراخ کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو نہ چھینے، کیونکہ ان بیچاروں کا یہی ایک واحد گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کام کر دیا۔ دوسرا کام کیا کر دیا؟ دوسرا کام یہ کر دیا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں کہا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہ جو لڑکے کو ہم نے قتل کیا تھا، لڑکے کو قتل اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، پکے، وہ اللہ کے ماننے والے سچے پکے مومن تھے، لیکن یہ جو لڑکا تھا نا، یہ لڑکا ایسا گمراہ تھا، ایسا گمراہ تھا کہ خوف تھا کہ اس کی گمراہی اور اس کی سرکشی اتنی بڑھ جائے کہ یہ والدین کو بھی گمراہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو بھی گمراہی کے اندر، نافرمانی کے اندر مبتلا کر دے، یہ خوف لاحق ہو گیا، لہذا اس کو مار دیا۔ اس کو ایسے جائز نہیں کسی کو مار دینا، بھائی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ بہت بھٹک رہا ہے، اس کے والدین بہت اچھے ہیں، جا کے ہم نے کہا کہ حضرت خضر نے بھی تو مارا تھا، بھی مارا نہیں، بھائی تو جائز نہیں ہے۔ آگے جا کے انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ سب جو میں نے کیا ہے یہ سب اللہ کے امر سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، ٹھیک ہے۔ وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے حکم وصول کر رہے ہیں، ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے حکم وصول کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہوں گے۔ تو
یہ ہو گیا معاملہ۔ تو اب یہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، چھوٹے بھی کبھی بڑوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اولاد کبھی ماں باپ کو گمراہ کر دیتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی اولاد کو گمراہ کرتے ہیں، اکثر تو یہ ہوتا ہے۔ اگر گمراہ کریں تو یعنی اگر گمراہی والا مسئلہ ہے، اب گمراہ کریں یا ان کو ہدایت پر چلائیں، ویسے تو ظاہر ہے ہدایت پر چلانا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ ہی کی منشا ہے اور اللہ ہی کا یہ ارادہ ہے، جسے چاہے وہ اپنے ارادہ ازلی سے وہ ہدایت پر رکھے اور جسے چاہے اسے گمراہ کر دے، لیکن اس میں سبب ظاہر ہے کہ والدین، اس لیے کہ وہ اچھی تربیت کریں گے تو بچہ ان کا ہدایت کے راستے پر چلے گا، اور اگر اچھی تربیت نہیں کریں گے اس کو گمراہی کے راستے پر چلائیں گے، وہ نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو بولیں گے کہ بھائی تم یہ کیا نماز پڑھنے جا رہے ہو، یہ تم کیا کہ چکروں میں پڑھ رہے ہو، چلو ادھر، ٹھیک ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا قصور ہوتا ہے، لیکن اولاد کو ہمیشہ اپنے والدین کی قدر ہی کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے والدین سے پیار سے، محبت سے، اس کے سلوک سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد والدین کی برائی کا سبب بن رہی ہوتی ہے، والدین ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد گمراہ کرتی ہے۔ بار یہ دو باتیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات کیا تھی؟ جدار، جی جی جدار، دیوار۔ تو دیوار کو انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ تو پوچھا کہ بھائی یہ دیوار کو آپ نے کیوں ٹھیک کر دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار تھی گر رہی تھی، اگر یہ گر جاتی تو جس جگہ پہ یہ گرتی یہاں پر 2 لڑکوں کا خزانہ دفن تھا، اور یہ جو تھے نا لڑکے یہ یتیم تھے، اور ان کے جو والدین تھے یہ والدین ظاہر گزر گئے تھے، اسی لیے تو کہا یہ یتیم تھے، یہ لڑکے یتیم تھے، بچے یتیم تھے، ان کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا، ان کے اماں ابا ان کا خزانہ یہاں چھوڑ گئے تھے، ان کے اماں ابا چھوڑ گئے تھے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو یہاں سے نکال کے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے، تو یہاں خزانہ دفن تھا، اس کے اوپر دیوار گر جاتی تو ظاہر خزانہ اندر دب جاتا۔ کہا کہ ان کے والدین کیا تھے؟ صالح تھے، وکانہ ابوہما صالحا، ان کے والدین صالح تھے، نیک تھے۔ تو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، اب جب بڑے ہو جائیں تو پھر اس میں سے، اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں، لہٰذا انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین اگر نیک ہوں، یہ قرآن نے کہا نا کہ ان کے والدین نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والدین اگر نیک ہوں تو اولاد آزمائشوں سے بچی رہتی ہے۔ والدین کی نیکی اولاد کو آزمائشوں سے بچا دیتی ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کے والدین نیک ہیں تو اس کی اولاد تو سمجھیں کہ ویسے ہی ایک جو ہے نا وہ ایک اس میں ہوتی ہے، ایک حصار میں ہوتی ہے۔ بار کے آگے پر ذوالقرنین کی بات شروع ہو گئی، یہ سب ابھی سورہ کہف بھی چل رہی ہے، تو ذوالقرنین کی بات شروع ہو گئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ بھی گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا، کہا کہ ایک مٹیالے پانی کے اندر وہ سورج غروب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سورج کسی نہر کے اندر تو غروب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بڑی تفصیل اور طویل گفتگو ہے، تفصیلی اور طویل گفتگو، وہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ
ایک تو وہاں پہنچے مغرب شمس کو پہنچے، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں پہنچے. اسی طرح مطلع شمس کو پہنچے، جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا تھا وہاں پہنچے. اور وہاں پر انہوں نے ایک عجیب قوم پائی. وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم البعث. کہا کہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا نا، وہ لوگ وہاں رہتے تھے. اب وہ کون سی قوم تھی؟ وہاں رہتے تھے اور وہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور سورج اور ان کے درمیان کوئی سطر نہیں تھا، کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی حجاب نہیں تھا. اب ہمارے پاس سے اگر سورج گزر جائے تو ہم تو جل کے بسم ہو جائے. وہ کون سی مخلوق تھی جس کے پاس سے سورج نکلتا تھا اور وہ اس کے پاس ہی رہتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور حضرت ذوالقرنین بھی وہاں پہنچ گئے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی دنیا کی باتیں ہیں؟ یہ کون سی مخلوق کی باتیں ہیں؟ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس میں ہم کہیں. اور پھر تیسرا کہا کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقهون قولا. دو راستوں کے درمیان پہنچے. یہ بھی کیا تھا؟ وہاں پر ایک ایسی قوم پائی کہ لا یکادون یفقهون قولا، ان کو سمجھاتے رہو ان کی کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی، کوئی بات کو سمجھتے ہی نہ تھے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہاں پر یاجوج ماجوج ہیں. یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے یہاں پر. یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو ہم کیا آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں؟ آپ کو کچھ ہم بدلے میں کچھ دے دیتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دیوار بنا دیں. ذوالقرنین کو بولا اس قوم نے، آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں، ایسی دیوار بنا دیں کہ جو یاجوج ماجوج ہمارے درمیان ایک دیوار ہو جائے، پردہ ہو جائے. یاجوج ماجوج ہمارے محلے میں نہ آئے، ہمارے پاس نہ آئے، اس طرف نہ آئے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کوئی مستری تو نہیں تھے، کوئی دیوار بنانے والے تو نہیں تھے. ان سے یہ فرمائش کیوں کی کہ آپ دیوار بنا کے دیں؟ اور انہوں نے دیوار بنا بھی دی. یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن اگر پڑھیں نا تو بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، اور ایک اٹریکشن ہے، مزہ آتا ہے، دل لگتا چلا جاتا ہے. اور جو راز ہیں خواہش ہوتی ہے کہ یہ راز ہم جانیں، یہ سب کیا ہے. اور جو جتنا زیادہ جانتا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے قریب ہونا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ایک بات بتاؤں، جو جتنا زیادہ سمجھتا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ قرآن کو سمجھتا جاتا ہے، حدیث کو سمجھتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بے علم سمجھتا رہتا ہے. یعنی علم کی منازل پہ جو جتنا زیادہ چڑھتا جاتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا جاہل سمجھتا ہے، یعنی لا علم سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو علم ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے اس وادی کو اب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ علم کی وادی کتنی بڑی ہے. وہ کہا ہے نا کہ اگر تم علم کو اپنی زندگی دے دو گے، پوری زندگی اگر علم کو دے دو گے، تو علم اپنا تھوڑا سا حصہ تمہیں دے گا. علم اپنا تھوڑا سا حصہ تمہیں دے گا. علم کتنا ہے؟ دین کے علم میں چلے جائیں، قرآن کا علم، اور جناب قرآن کی بھی 17 18 20 علوم ہیں. لغت الگ ہے، تفسیر الگ، لغت الگ ہے، جناب صرف الگ ہے، نحو الگ ہے، ادب الگ ہے، فصاحت الگ ہے، اور جناب کتنے علوم ہیں جو نکلتے ہیں. آپ حدیث سے متعلق دیکھیں تو پھر کتنے علوم ہیں جو نکلتے ہیں. اور قرآن و حدیث کے علاوہ آپ دیکھیں، تاریخ ایک علم ہے جناب، اور فلسفہ ایک علم ہے، کتنے سارے علوم ہیں. مناظرہ ایک علم ہے، حیت ایک علم ہے، کتنے سارے علوم ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، کتنے سارے علوم ہیں.
تو علم کو اگر بندہ پوری زندگی دے دے نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی ایک شعبے میں ماہر ہو سکتا ہے، اور وہ ماہر بھی ایسا ہوگا جو اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ اس فن پر، اس موضوع پر دنیا میں جتنا علم ہے وہ سب میں نے حاصل کر لیا۔ اس فن پہ جتنا بھی علم ہے دنیا میں جو کچھ بھی اس پر لکھا گیا ہے وہ سب میں نے پڑھ لیا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ سب مجھے پتا ہے۔ کوئی اگر فزکس کا علم رکھتا ہے، کوئی اگر بایولوجی کا علم رکھتا ہے، کوئی اگر کیمسٹری کا علم رکھتا ہے، کسی فارمولے کو جانتا ہے اور اس کے اوپر ہی چلو وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں جس نے جتنا کچھ بھی اس کے اوپر کام کیا وہ سب مجھے پتا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم اندازہ کریں کہ پوری زندگی میں لگاتے ہیں نا علم کے لیے، تو علم کی یہ سمجھے کہ ایک برانچ کی جو سب برانچ ہوتی ہے نا، اس سب برانچ کو بھی ہم کما حق کو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کسی ایک علم کی بات کرنا، اور لاکھوں علوم موجود ہیں دنیا میں۔ تو جب کوئی شخص علم کی وادیوں میں جاتا ہے، علم کی منازل کو طے کرتا ہے، علم کی سیڑھیاں چلتا چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے پھر علم کی جب وادیاں کھلتی جاتی ہیں نا، وہ کہتا علم تو اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جب پڑھتا ہوں کوئی نیا سیکھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں کوئی نئی باتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، اور جس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی نا، وہ سمجھے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم نہیں ہے۔ آپ کو صحیح بات بتا، یہ جو آپ کو اپنے علم کا روپ چھاڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے ایک دوسرے کو، ایسے کر لو ویسے کر لو، تمہیں بتا دیا نا میں، یہ جو اپنے علم کا روپ جھاڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ علم کی ہوا لگ جاتی ہے تو انسان کے اندر انکساری پیدا ہو جاتی ہے، وہ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ کیا میں خود ایک سند ہوں، وہ نا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو کیا میں اتنا مستند ہوں کہ جو میں نے فرما دیا وہ مستند ہے، اور جس انداز سے فرما دیا وہ مستند ہے، اور جس بندے کو فرما دیا اس کو فرمانا بھی ٹھیک ہے، جس وقت کہہ دیا وہ وقت بھی ٹھیک ہے، جس جگہ کہہ دیا وہ جگہ بھی ٹھیک ہے۔ تو علم کی ڈلیوری کے لیے اس کو پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے آداب ہوتے ہیں۔ بہرحال ہماری بات چل رہی تھی کہ علوم بہت کثیر ہیں۔ انہوں نے ایک تو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا دی، اور دوسرا دیوار بنانے کے بعد لوہا پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا، سیسا پلائی دیوار جیسے کرتے، لوہا پگھلا کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیوار بناتے تم ایسا کرو، لوہا لے کر آؤ، ہم لوہا پگھلاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہاں پر کوئی اسٹیل مل لگی ہوئی، کوئی وہاں کوئی لوہے کی فیکٹری لگی ہوئی، لوہا کہاں سے لے کے آ گئے؟ لوہا کہاں سے آیا اور کس طرح اس کو پگھلایا، اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب آسان کر دیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کچھ ہے، کتنے راز ہیں، کتنے پردے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ پگھلا کر انہوں نے جب اس کے اوپر ڈال دیا جناب دیوار کے اوپر، تو وہ سیسا پلائی دیوار وہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے کہا پھونکو، ان لوگوں نے پھونکے ماری اس کے اندر، آگ جلا کر پھونکے مارتے نا، آگ جلا کر پھونکے ماری، وہ آگ بھڑک گئی، جو لوہا تھا اس لوہے کو جلایا آگ نے، وہ لوہا پورا نا اس نے دیوار کو مضبوط کر دی، تو سیسا پلائی دیوار۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ روزانہ حدیث میں آتا ہے کہ آتے ہیں، اس دیوار کو کم کرنے کی، گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، اس سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں آ پاتے۔ جب صبح آتے ہیں تو دیوار پہ سلامت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس دیوار کو کل جو باقی رہی نا وہ مکمل گرا دیں گے، اس کا کام کر دیں گے، بس پھر اس کے بعد یہ باہر آ جائیں گے، اور جب باہر آئیں گے تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ قرآن کہتا ہے جب یہ آئیں گے تو یہ ایسی قوم ہوگی
اس کی نشانیاں بھی بتائی ہیں قوم کی. یہ ایسی قوم ہوگی جب یہ آئے گی جس کھیتی پر سے گزرے گی وہ کھیتی کھا جائے گی. سمندر پر سے گزرے گی پورے کے پورے سمندر خالی کر دیں گے, پورا پانی پی جائیں گے. یہ بڑی خطرناک قوم ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کون ہے کیا ہے انشاءاللہ کبھی موقع ہوا, موضوعات اتنے ہوتے ہیں, کبھی موقع ہوا تو یاجوج ماجوج کے حوالے سے, دجال کے حوالے سے ہمیں بات سننی چاہیے, سمجھنی چاہیے کہ یہ دجال کون ہے, کیا ہے, کب یہ برآمد ہوگا, اور اس کے حوالے سے جو بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں اور بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں وہ سب کیا ہیں. اس کے بعد اب ہماری سورہ مریم شروع ہو جاتی ہے. سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وہی اذکار جو پہلے حضرت زکریا حضرت یحییٰ کے ہو چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر موجود ہے. حضرت جبرائیل آئے حضرت بی بی مریم کے پاس, اور ظاہر ہے کہ بی بی مریم اللہ کی نیک بندی, عبادت گزار, جن کی محراب میں کھڑے ہو کر زکریا دعا مانگے تو انہیں اولاد ہو جائے, جن کی محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی تھی وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوں تو اندازہ کریں کہ وہ کتنی اللہ کی نیک بندی ہے. تو ان کے پاس جب فتمثل لها بشرا سویا, کہ حضرت جبرائیل ایک بشر کی صورت میں, ایک انسان کی صورت میں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. وہ تو اتنی باحیا پردہ خاتون, انہوں نے ایک دم پردہ کیا, انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, انہوں نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, تم کون ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ گھبرائے نہیں, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. انما انا رسول ربی کے لیے اہب لک غلاما زکیہ, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو اولاد عطا کر دوں, آپ کو اولاد دینے آئے ہیں. اب بتائیں اولاد کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے یا فرشتہ دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو فرشتے کا اور جبرائیل امین کا یہ کہنا کہ میں آپ کو اولاد عطا کرنے آیا ہوں, کہ یہ کہنا ٹھیک تھا؟ کوئی جبرائیل امین نے جب یہ کہا کہ میں آپ کو اولاد دینے آیا ہوں, تو حضرت بی بی مریم کو کہنا چاہیے تھا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اولاد تو اللہ دیتا ہے. بھائی آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں یا کچھ باتیں ایسی ہیں, تو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دینے والی ذات اللہ ہی کی, ہمیشہ اللہ ہی دیتا ہے, لیکن کچھ نسبتیں ہوتی ہیں, انہیں کہتے ہیں نسبت مجازی. اگر کوئی نسبت مجازی استعمال کرتے نا تو اس کے اوپر گمراہی کے اور شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. اتنی آسانی سے کسی کو مشرک اور کافر نہیں ماننا چاہیے. ہمیں تھوڑی سی اپنی روش بدلنی چاہیے, یہ بات تھوڑی سمجھنی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بادل آ گیا بارش برسا دی, تو وہ کہیں گے بھائی یہ تو تم نے شرک کر دیا, بادل تھوڑی بارش برساتے ہیں, بارش تو اللہ برساتا ہے. بولے او بھائی اللہ ہی برساتا ہے, بادل بھی اللہ نے ہی بھیجے ہیں. ہم مجازی نسبت استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ نے بادل کو سبب بنایا اور بادل نے پھر بارش برسائی. وہ کہیں کہ اس بچے کو اس عورت نے پیدا کیا. بولے بھائی عورت پیدا تو نہیں کرتی, وہ تو اللہ پیدا کرتا ہے. بھائی اللہ تو پیدا کرتا ہے, اللہ نے سبب بنایا عورت کو, عورت کے ذریعے سے پیدا ہوا. تو یہ سبب کی باتیں ہوتی ہیں. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کہہ دیا, وہ تو اللہ دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں دیتا ہے؟ لیکن کبھی انسان نسبت مجازی استعمال کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے, اس کے سبب سے عطا فرمایا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں زمین نے سبزہ اگا دیا, یار میری زمین نے بڑی اچھی فصل اگائی ہے, تو زمین میں تھوڑی اگائی, فصل تو اللہ نے اگائی ہے. بھائی اللہ نے اس زمین کو حکم دیا, اس زمین کو اس لائق بنایا, پھر اس زمین نے فصل کو اگایا, ہوا تو سب اللہ کے حکم سے, لیکن سبب کون بنا؟ زمین بنی. اس لیے ہم کہتے ہیں زمین. تو یہ ہے, یہ نسبت مجازی استعمال ہوئی ہے. میں اس لیے یہاں پر اس بات کو اتنا واضح کر رہا ہوں کہ نسبت مجازی کو قرآن نے خود بیان کیا, اور قرآن
نے ہر چیز کو ایک حکمت کے سبب بیان کیا ہے۔ قرآن کے بیان میں حکمت ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے۔ اس نسبت مجازی کو استعمال کر کے یہ بتایا کہ بھائی یہ نسبت مجازی کوئی شرک نہیں ہوتی، کوئی گمراہی نہیں ہوتی، حقیقتاً کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہاں انہوں نے اپنی طرف نسبت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں سبب بنایا۔ وہ آئے، خیر وہ آئے، آ کر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے گریبان میں پھونکا، یعنی ان کی طرف دیکھ کر پھونکا، بس پھونک ماری تھی اور ان کو عمل ہو گیا، بیوی مریم۔ پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پیٹ میں حضرت بیوی مریم کے پاک بدن میں حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ جیسے پاک اللہ کے بندے اور اللہ کے عظیم نبی برگزیدہ پیغمبر اولو العزم صاحب کتاب پیغمبر، وہ جلوہ فرما ہوئے بن باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال تو اب وہ قرآن نے پورا ذکر کیا ہے کہ پھر ہم نے ان کو کہا کہ تم اب جاؤ درخت کے پاس، کھجور کے تنے کے پاس جاؤ، اس کو ہلاؤ تو اس میں سے کھجوریں گریں گی، کھجوریں کھاؤ، اور نیچے نہر ہے، نہر میں سے پانی پیو۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ کھجور کا درخت کو اتنا تو ہلکا نہیں ہوتا کہ بیوی مریم جا کے ہلا دیں اس کو تو کھجوریں گر جائیں نیچے، اتنی آسانی سے تو نہیں گرتی۔ اور نیچے نہر کون سی بہ رہی ہے جس میں سے ہاتھ ڈال کے وہ پانی نکالنا۔ تو یہ نسبتیں ہیں اور ان چیزوں کو ذرا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو جس کو حکم دے، اللہ درخت کو حکم دے، درخت قدموں میں گر جائے، ٹھیک ہے، ہلانے میں کھجور گرنا تو دور کی بات، کھجوریں ٹوٹ کر خود قدموں میں گر جائیں اللہ کے حکم سے، اس میں کون سی بڑی بات، لیکن ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو درد تھا نا ان کو، جس کو درد ذہ کہتے ہیں، لیبر پین جو ہوتا ہے، وہ اتنا شدید تھا، اتنا شدید تھا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ ماں اپنے بچے کو جو جنتی ہے کتنی تکلیف سے جنتی ہے، جو ان کو تکلیف تھی۔ تو قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس لمحے سے پہلے ہی دنیا سے چلی جاتی، مر چکی ہوتی، یہ درد نہ دیکھنا پڑتا، اور وکنت نسیا منسیا، میں نسیا منسیا ہو گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول گئے ہوتے، میں لوگوں کو بھول گئی ہوتی، سب ختم ہو چکا ہوتا، یہ درد نہ دیکھنا پڑتا مجھے، اتنا شدید درد تھا کہ میں اس کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے جا چکا۔ بہرحال پھر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، اور پھر کہا کہ اب آپ ان کو دیکھیے، ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اور پھر کہا کہ آپ ان کو لے کر لوگوں کے پاس جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے پاس کیسے لے کے جاؤں، لوگ تو مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، کنواری بچہ کیسے لے کے آ گئی ہو، لوگ تم سے سوال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دینا فلن اکلم الیوم انسیا، ان سے بات مت کرنا، فاتت بہ قومہا تحملہ، ان سے بات مت کرنا ہے، اور جو ہے فاتت بہ قومہا تحملہ، بس پھر وہ ان کو اٹھا کر چلی آئیں حضرت عیسیٰ کو لوگوں کے سامنے۔ تو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ہائے 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 مریم یہ کیا کیا، یہ تو بہت برا کام کر کے آئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو آپ کے والد ایسے تھے نہ آپ کی والدہ ایسی تھی، یہ آپ نے کیا کام کر دیا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف ہی اشارہ کر دیا
کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیا بات کر رہی ہے، یہ چھوٹا سا گود کا بچہ ہے، گھوڑے کا بچہ ہے، اس سے ہم کیا بات کریں؟ بس یہ کہنا ہی تھا ان کا کہ یہاں سے حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں چلا جاؤں اللہ نے میرے ساتھ برکتیں رکھ دی ہیں، میں جہاں چلا جاؤں گا وہیں برکت ساتھ چلی جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والے بابرکت ہوتے ہیں، جہاں موجود ہوتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر چلے جائیں اسی سے کنیکٹ کریں کہ حضرت مریم کی محراب کے اندر برکتیں ہی تو اتر رہی تھی جہاں پر حضرت زکریا نے دعا کی تھی۔ آج بھی اگر کوئی کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ وہاں جا کر میں دعا کروں، تو وہاں دعا قبولیت کے زیادہ قریب اس وجہ سے ہے کہ وہاں برکات کا نزول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دعا اللہ سے ہی کرنی ہے، لیکن اس لیے کہ وہاں برکات کا نزول ہو رہا ہے تو وہاں دعا کرنے جا رہا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں قرآن نے اسی طرح اس کو ذکر کیا ہے کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں چلا جاؤں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اس میں سلوک کرتا رہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے جبر کرنے والا اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، والسلام علیہ، اب دیکھیں سلامتی آخری بات، والسلام علیہ، حضرت زکریا حضرت عیسیٰ نے کہا مجھ پر سلام ہو، اپنے آپ پر خود ہی سلام بھیجا، والسلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا تھا، ویوم اموت، اور اس دن جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور اس دن کے جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ان تینوں دنوں پہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر سلام، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے سلام بھیجا ہے تینوں دن، یحییٰ کی پیدائش والے دن یحییٰ پر سلام ہو، یحییٰ کی وصال والے دن یحییٰ پر سلام ہو، اور یحییٰ جب دوبارہ قبر سے اٹھے گی اس دن بھی یحییٰ پر سلام ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی، میرا تمہارے آس پاس موجود رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرا تمہارے درمیان سے چلا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کسی ولی کا، کسی اللہ کے مقرب کا جو پیدائش کا دن ہوتا ہے نا وہ بڑا خاص ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا دنیا سے جانے والا دن بھی بڑا خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن وہ دنیا سے جائے وہ دن بھی بڑا خاص ہوتا ہے، جس دن وہ پیدا ہو وہ دن بھی بڑا خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں دنوں میں اپنے انبیاء پر سلامتی نازل فرمائی ہے، سلام بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو دن وہ ہوتے ہیں کہ جس میں خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بزرگوں کے، اپنے نیک بندوں کے اوپر سلامتیاں نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ان دنوں کسی بزرگ کے پاس چلا جائے، ان کے وصال والے دن یا ان کے ولادت والے دن ان کے پاس چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہاں جو برکات اور جو سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں اس میں سے کچھ حصہ مانگ لیں تو یقیناً وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین مدین کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور دین کے مزاج کو سمجھنے والا بنائے۔ ما علیہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا